بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات اور دن سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ہی ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب۔ جب جلالی صاحب نے یہ چیلنج دے دیا کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو گے اور اپنے عقائد واضح کرو گے تو اس کے بعد پھر ہوگی اجازت کہ تم امت مسلمہ میں اپنی تبلیغ کو عام کرو۔ یہ بات کہنے کے بعد اب لوگوں نے اپنے منہ جوڑنے شروع کیے کہ آپ یہ کہنا کیسا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک ہندو کا جواب دے سکتے ہیں، سکھ کا جواب دے سکتے ہیں، بدھ مت کا جواب دے سکتے ہیں، ہر مذہب والے کا جواب دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اس بندے کا جواب کیوں نہیں دے سکتے کہ جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ ایک عالم نحریر بھی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ جلالی صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے تو پھر آپ گویا کہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں مناظرے سے ہار چکا ہوں اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اتنے لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں کہ جلالی صاحب نے یہ بات کیوں کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ کتنی پیاری بات کی ہے جلالی صاحب نے، کتنی اچھی بات کی ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ایک عالم کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، کتنی عمدہ بات ہے۔ جلالی صاحب اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، جلالی صاحب امن چاہتے ہیں، جلالی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں امن ہی رہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کریں، مطلب یہ میرے ساتھ بیٹھ کر جتنے بھی شبہات ہیں تاکہ ان کا ازالہ ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اس بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ ملک پاکستان کی جو کمیٹی ہے ان سے عرض یہ ہے مہربانی کر کے کہ جب آپ اس کو بلوا رہے ہو تو یہ بھی کام کر دو کہ اس کو کہو کہ سب سے پہلے جلالی صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، سارا میڈیا بھی ہوگا، دودھ کا دودھ ہو جائے گا اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سارے کا سارا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اور ویسے تو پانی میں مدانی پڑی رہے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ جب ڈاکٹر صاحب نے چیلنج دے دیا ہے، اگر ذاکر نائک صاحب نہیں بیٹھنا چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہار چکے ہیں، مناظرہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ ایک بات کہی ہے عبد الواحد قریشی صاحب نے، عبد الواحد قریشی صاحب نے جو بات کہی ہے اس پہ کوئی بندہ نہیں بولا۔ عبد الواحد قریشی نے یہ کہا ہے کہ وہ نہ عالم ہے نہ ہی مفتی ہے، اور باقاعدہ طور پر علماء دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کیا۔ اور سب سے بڑی بات مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ ایک عالم اور مفتی نہیں ہے، وہ شرعی احکام نہیں بتا سکتا، وہ صرف جو دیگر مذاہب ہیں ان کی کتابوں کو جانتا ہے تو ان کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہے۔ تو عبد الواحد قریشی نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بہت سارے نکات لکھ کر ان کو کہا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قبول کر لیا ہے کہ یہ آپ کے جو 14 نکات ہیں یا 10 نکات ہیں اس کو میں قبول کرتا ہوں۔ اور عبد الواحد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نکات انہوں نے قبول کر لیے، مطلب یہ کہ انہوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ نہ میں ایک عالم ہوں نہ میں ایک مفتی ہوں، اس وجہ سے میں شرعی احکام پہ گفتگو نہیں کروں گا، یہ بات ڈن ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، تو اس بارے میں بڑی باتیں چل رہی ہیں، کچھ لوگ ان کے ٹی سی ایس بنے ہوئے ہیں، کچھ کیا اس طرح کے بڑے معاملات ہیں۔ میں ذرا کھل کے ایک بات سمجھا دوں۔ دیکھیں، ہمیں ان سے اختلاف اس وقت تک تھا جب تک انہوں نے شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ہدایات پہ عمل نہیں کیا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے ان کو جا کے سمجھایا کہ دیکھیں آپ مفتی نہیں ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کا کام مسئلے بتانا نہیں ہے، آپ کا کام ہے مذاہب عالم بتانا۔ آپ ہندو مت بتائیں، عیسائیت بتائیں، یہودیت بتائیں، پارسی بتائیں، آپ ان کے ساتھ اپنی ڈیبیٹ کو بتائیں، بہت اچھا، یہ آپ کی فیلڈ ہے۔ آپ عالم بھی نہیں ہیں، مفتی بھی نہیں ہیں، آپ کا کام مسائل بتانا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر کہ انہوں نے شیخ الاسلام کی نصیحت پہ عمل کیا، انہوں نے مسئلے بتانا چھوڑ دیے ہیں، فقہی عنوان پہ بحث کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں کوئی ان کی ذات سے اختلاف تو نہیں تھا کہ بس وہ کا چہرہ ہمیں پسند نہیں تھا، ہم اختلاف کر رہے تھے۔ ہمیں اختلاف تب تھا کہ ایک بندہ عالم نہیں ہے، علماء کے معاملات میں ٹانگ کیوں اٹکاتا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کو رب جزائے خیر دے، انہوں نے سمجھا دیا۔ ایک بندہ خود اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ میں عالم بھی نہیں ہوں، مفتی بھی نہیں ہوں، تو پھر آپ کیا امید رکھیں گے کہ وہ آپ کو کیا دین سکھائے گا؟ اور پھر پاکستان بلانے میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کہو توحید کا درس
रिसालत का दरस, साहबा वाले बैत का दरस, इसमें कोई कमी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे उलमा हैं, हर मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं। उसको बुलाने का मकसद यही है कि मुल्क पाकिस्तान का अमन जो है ये तबाह बर्बाद हो जाए, कि ये सुकून के साथ जो मुसलमान बैठे हैं तो ये ना बैठ सकें। तो लिहाजा मुसलमान 5 नमाज़ें पढ़ते हैं और रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं और अपने अल्लाह से मदद तलब करते हैं। यहाँ सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह सही मुसलमान हैं, यहाँ कोई मुशरिक नहीं है। उन्हें चाहिए कि जहाँ पे वो तबलीग कर रहे हैं अपनी तबलीग को वहाँ जारी रखें, मुसलमानों के आगे तंग ना करें।